بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 ذی الحج کو مزدلفہ سے روانہ ہونے کے بعد، وقوف مزدلفہ کے بعد 3 اعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 رمی کرنا۔ اس دن 7 کنکریاں بڑے شیطان کو ماری جاتی ہیں، جسے رمی کرنا کہتے ہیں۔ رمی کے بعد قربانی ہے، اور قربانی کے بعد حلق ہے، یعنی قربانی کرنا اور قربانی کے بعد سر کے بال صاف کروانا۔ سر کے بال صاف کروانے سے آدمی حلال ہو جاتا ہے، احرام کھول سکتا ہے۔ یہ جو تینوں اعمال ہیں، یعنی رمی، قربانی اور حلق، ان تینوں میں ترتیب واجب ہے۔ پہلے رمی ہوئی، اس کے بعد قربانی کا کہہ دیا۔ جب قربانی ہو گئی، اس قربانی کے ہونے کے بعد حلق ہوگا، اس کے بعد احرام کھولا جائے گا۔ پہلے تو اس کا اہتمام ہو سکتا تھا کہ لوگ خود جا کر قربانی کر لیتے، کسی اپنے تعلق والے سے کہہ کر قربانی کا انتظام کرتے، رمی ہونے کے بعد اس کو اطلاع دے دیتے کہ میری جو رمی ہے وہ ہو گئی ہے، اب آپ میری قربانی کر لیں۔ رمی ہونے کے بعد اس کو، قربانی کرنے والے کو یہ اطلاع دے دی جاتی کہ میری رمی ہو گئی ہے، آپ میری طرف سے قربانی کر لیں۔ لیکن اب صورتحال چونکہ تبدیل ہو گئی ہے، اور سعودی حکومت نے اس بات کا پابند کر لیا ہے کہ تمام حجاج کرام وہ رقم جمع کروائیں گے اور سرکاری طور پر ان کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ اس لیے بظاہر عمومی طور پر انفرادی قربانی کرنا شاید ممکن نہ ہو، یا ممکن ہو تو مشکل ہو جائے۔ اس لیے اس حوالے سے دارالعلوم کراچی کی طرف سے فتویٰ آ گیا، منوری ٹاؤن کی طرف سے فتویٰ آ گیا کہ حتی الامکان ہم اس ترتیب کی رعایت تو رکھیں گے، لیکن اگر یہ لگے کہ اب ترتیب کی رعایت ممکن نہیں ہے اور اس کی اطلاع حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کنفرمیشن ممکن نہیں ہے کہ قربانی کب ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں گنجائش ہوگی اس حرج سے بچنے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی تھوڑا سا اس بات کا اہتمام کر لیا جائے کہ ایک آدمی نے رمی کر لی، مثال کے طور پر صبح 9 بجے رمی کر لی، تو اب حلق کروانے میں، احرام کھولنے میں وہ جلد بازی نہ کرے، تھوڑا سا انتظار کرے، اپنے خیمے میں چلا جائے، آرام کر لے، اور زور کی نماز کے لیے جب اٹھے یا عصر کی نماز، جیسے اس کو سہولت ہو جائے، اتنا وقت وہ تاخیر سے اپنا احرام کھولے کہ جب بظاہر اسے لگے کہ میری طرف سے قربانی ہو گئی ہوگی۔ تو یہ اطمینان جتنا آدمی کے بس میں ہے، اتنا اطمینان کر لینے کے بعد پھر حلق کر کے اپنے آپ کو احرام سے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو ترتیب ہے، اس معاملے میں گنجائش ہوگی۔ یہ اس دفعہ کے حج میں جو 2026 کا حج ہے، اس میں خاص طور پر ایک اضافی معاملہ ہے، اور اس معاملے میں دارالعلوم کراچی، منوری ٹاؤن اور بڑے جو ادارے ہیں، ان کی طرف سے باضابطہ طور پر اس پر فتاویٰ آ چکے ہیں۔ ان کو مد نظر رکھا جائے اور یہ والی بات تمام عازمین حج تک پہنچا دی جائے، تاکہ اس معاملے میں کسی کو کوئی تردد بھی نہ ہو اور کوئی مشکل بھی نہ پیش آئے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com